الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نبر القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کا پسندیدہ پروگرام اسلام آن لائن لے کر آپ کا میزبان محمد ندیم قریشی حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آئیڈیل کے PTV نیٹ ورک پر براہ راست اسلام آن لائن نشر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فیس بک پیج پر بھی آپ یہ براہ راست پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اسلام آن لائن 2021۔ اسکرین پر موجود دیے گئے نمبر پر آپ اپنی پسندیدہ نعت سن سکتے ہیں، علماء کرام سے سوالات کر سکتے ہیں، دینی مسائل معلوم کر سکتے ہیں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا محترم و مکرم جناب محمد عمر خلیلی صاحب سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لال کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جی جناب۔ بسم اللہ بہت ہی منفرد پیارے انداز میں تلاوت کلام ربانی پیش فرما رہے تھے محترم و مکرم جناب محمد عمر خلیلی صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں محترم و مکرم ثنا خواہ جناب محمد فرحان طاہری صاحب سے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ جی فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ إلا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے محترم جناب محمد فرحان طاہری صاحب. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی الحمدللہ اللہ کا کرم. جی 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 اللہ کا بڑا کرم ہے. ماشاء اللہ جی بالکل انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کی یہ فرمائش پوری کر سکیں. اچھا چلیں انشاءاللہ آج ہمارے سناخہ موجود ہیں. اگر انہیں ان کی تیاری ہوئی اس کلام کی تو انشاءاللہ ضرور آپ کو سنوائیں گے. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز کم کیجیے. جی جی کون سی نعت سنیں گے؟ میری قسمت مدینے سے. میری قسمت میں میری قسمت مدینے سے یوں ہی. جی 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 میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بالکل انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کی یہ فرمائش پوری کی جا سکے. بہت شکریہ اسلام آن لائن میں کال کرنے کا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام. جی جناب
فرحان بھائی کے نام سے فرمائش تھی. جی فرمائیے. بے خود کیے دیتے ہیں جلوائے دانا. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ایجابانہ. ماشاء اللہ بہت شکریہ. اپنا نام بھی بتائیے گا. بہت شکریہ جناب اسلام آن لائن میں کال کرنے کا، اور آپ کی محبت بھری فرمائشیں ماشاء اللہ مل رہی ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی میں کیا حال ہے؟ جی جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم. جی میری مشکل کو حل کر دے گا. میری مشکل کو حل کر دینا. جی بالکل ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہے. انشاءاللہ دعا بھی ہے کلام، اور بہت اچھا کلام ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کی فرمائش پوری کی جا سکے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو چکی ہے. جی وعلیکم السلام. ندیم بھائی نشان داری بات کر رہا ہوں. جی جی ندیم بھائی قرآن تاریخ سے فرمائی کیا ہے؟ جی فرمائیے. ہاں حبیب خدا کا نظارہ کروں گے. حبیب خدا کا نظارہ کروں گے. بہت شکریہ ماشاءاللہ، بہت نوازش. اسلام آن لائن میں کال کیا آپ نے. نعتوں کی فرمائش ماشاءاللہ آپ کی جاری ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب ماں کے دودھ کا حق ہم سے ادا نہ ہوگا. ماں کے دودھ کا حق ہم سے ادا کیا ہوگا. چلیں جی بہت شکریہ. کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ یہ کلام بھی آپ کو سنوایا جا سکے. تو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں ہمارے نہایت ہی واجب احترام ثنا خان. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. انور طاہری کے شہر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی نا. جی جی بالکل انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کی فرمائش پوری کی جا سکے. بہت نوازش اسلام آن لائن میں کال کرنے کا شکریہ. ہمارے ساتھ جناب محمد عمر خلیلی صاحب موجود ہیں. اس کے علاوہ جناب محمد فرحان طاہری صاحب بھی موجود ہیں. آج ہمارے معزز مہمان سناما ہے کہ مجھے زندگی میں قدم قدم پہ تیری رضا کی تلاش ہے. تیرے عشق میں اے میرے خدا مجھے انتہا کی تلاش ہے. میں گناہوں میں ہوں گرا ہوا، میں زمین پر ہوں گرا ہوا. مجھے گناہوں سے نجات دے، جو مجھے گناہوں سے نجات دے. مجھے اس دعا کی تلاش ہے. میں نے جو کیا وہ برا کیا، میں نے جو کیا وہ برا کیا. میں نے خودی کو تباہ کیا. جو تجھے پسند ہو اے میرے خدا مجھے اس ادا کی تلاش ہے. مجھے اس ادا کی تلاش ہے. تیرے در پہ ہی میرا سر جھکے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تیرے در پہ ہی میرا سر جھکے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے سب سے کر دے جو بے نیاز، مجھے اس انا کی تلاش ہے. مجھے زندگی میں قدم قدم پہ تیری رضا کی تلاش ہے. خواتین و حضرات ماشاءاللہ آج ہمارے پروگرام میں نہایت ہی واجب احترام حضرت علامہ مولانا محمد مشتاق نقشبندی صاحب بھی تشریف لائے ہیں. انہیں بھی میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. محمد مشتاق نقشبندی صاحب ماشاءاللہ جامعہ غوثیہ مہریہ ٹنڈو الیار میں ماشاءاللہ درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سے شاگرد حضرت کے ہمارے شہر میں دین متین کی خدمت کر رہے ہیں. ہمارے تینوں مہمانوں کو میں اپنی ٹیم کی جانب سے دل کی عطا گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں. جناب محمد عمر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب میں ماشاءاللہ محمد عمر خلیلی صاحب ہمیں سندھی کلام انشاءاللہ سنائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سندھی کلام ماشاءاللہ پیش کریں گے. جی عمر میں مانا
मान तो चाहिया तमो वट सोन चांदी सर हुजे तो बुरा मदनी मिठा तुझे दर गया जो घर हुजे साईं को भी चवंदो हल हबीबन ए तहिक दम हा कभी जे मिले जागे मदीने में तसिगड़ी छा कभी को भी चवंदो हल हबीबन ए तहिक दम हा कभी जे मिले जागे मदीने में तसिगड़ी छा कभी आऊं बचड़न सूदो मन मोरे भी को आदर हुजे आऊं बचड़न सूदो मन मोरे भी को आदर हुजे तो बुरा मदनी मिठा तुझे दर गया मुझो घर हुजे मान तो चाहिया तमो वट सोन चांदी सर हुजे तो बुरा मदनी मिठा तुझे दर गया मुझो घर हुजे वाह वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मोहतरम मोहम्मद उमर खलीली साहब माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में बहुत खूबसूरत कलाम पेश फरमा रहे थे। ख़वातीन और हज़रात माशाल्लाह इस्लाम ऑनलाइन आपका पसंदीदा प्रोग्राम जारी गुजारी है। कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बेटा फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। बेटा टीवी सेट की आवाज़ कम करें अपनी। जी अब वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा बोले जल्दी। जमीन मेली नहीं होती जमन मेला नहीं हो। बहुत शुक्रिया आपने इस्लाम ऑनलाइन में कॉल की। ख़वातीन और हज़रात हमारे साथ हमारे शहर के निहायती वाजिब एहतराम मोहतरम अल्लामा मुश्ताक नक्शबंदी साहब मौजूद हैं और माशाल्लाह बहुत धीमे लहजे में और बहुत मुफस्सिल अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं। सबसे पहले तो मैं हज़रत का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम इस्लाम ऑनलाइन में तशरीफ़ लाए। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है और इस वक्त हम अपने नफ्स को काबू में रखते हैं माशाल्लाह। हद्दुल इम्कान हमारी एक प्रैक्टिस हो जाती है नफ्स पर काबू पाने की। ये एक कुदरती एक अमल है। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा पर ये जो करम फरमाए हैं रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़े रखने से दीन के मज़ीद करीब हम आ जाते हैं। और एक सिर्फ रोज़ा हमारा भूख का नहीं होता, बाकी भी जैसे उलमाए कराम फरमाते हैं हमारे नज़र का रोज़ा भी हो, ज़बान का रोज़ा भी हो, हमारे हाथ का रोज़ा भी हो, हमारे जिस्म का रोज़ा भी हो। तो जिस तरह से ये तमाम मामलात हैं इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि रोज़े का मेन मफ़हूम क्या है, मकसद क्या है, रोज़ा किस वजह से उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ किया गया और इसके समरात और असरात क्या है उम्मत मुस्लिमा पर। जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आवाज़ बुलंद मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ उल्फ़त के साथ सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएँ। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम जो कि इस्लाम ऑनलाइन तमाम अहबाब ने सजाया हुआ है, मैं पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मिन जुमला तमाम अराकीन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए और इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आज जो मैं उन्वान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आयत मुबारका भी इसी तहत मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है।
کہ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سبحان اللہ، ہم نے اسے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اور آگے فرمایا ہے کیا ہے لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ رب کائنات خود ارشاد فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ پروگرام آج ماشاءاللہ 23ویں شب ہمیں میسر ہے، حاصل ہوئی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہو سکتا ہے کہ وہ شب قدر جسے ہم تلاش کر رہے ہیں وہ آج والی رات ہی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اور کیا فرمایا میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لیلۃ القدر شب قدر کے اندر قیام کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادت کی وجہ سے اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ ہمیں اسلام آن لائن کے ایک طریقہ کار سے وسیلے سے یہ ہمیں پروگرام نصیب بھی ہوا، اور اس کے وسیلے سے ہم یہ بات آپ تک پہنچا رہے ہیں ناظرین کو کہ آج کی یہ جو رات ہے یہ بڑی برکت والی رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ مختلف راتوں کے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے اشارہ دیا ہے کہ اسی وجہ سے معتکفین حضرات 31، 23، 25، 27، 29 ان تاک راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، اور جو اعتکاف کرتا ہے اس کی یہ خواہش اور یہ تمنا ہوتی ہے کہ ایک تو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کر سکے، حضور علیہ السلام کی پیاری سنت جو سنت اعتکاف ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، کس وجہ سے کہ وہ طاق رات کو حاصل کر لیا جائے، شب قدر کو حاصل کر لیا جائے۔ سبحان اللہ، تو آج بھی جو شب ہے وہ 23ویں شب ہے، برکت والی شب ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کے اندر جو احباب اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، اور ساتھ ہی ہماری وہ اسلامی بہنیں جو گھروں کے اندر اعتکاف کر رہی ہیں وہ بھی بڑی خوش نصیب ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اسے ثواب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا سبحان فرماتا اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، اور کتنا یہ اعتکاف کی جو سعادت حاصل ہو رہی ہے ان طاق راتوں کے اندر، عشرے کے اندر، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ حالانکہ معتکفین حضرات اپنے اعتکاف کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کر رہے ہیں، اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اعتکاف کی میں بیٹھ گیا مسجد کے اندر، اب وہ نماز جنازہ کے اندر شرکت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی مریض کی عیادت کر سکتا ہے، لیکن وہ نماز جنازہ میں بھی شرکت نہیں کر رہا، مریض کی عیادت بھی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمائے تمام عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معتکفین کو مسجد میں بیٹھ کر اسے تمام ثواب عطا فرماتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اب عیادت، مریض کی عیادت کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، صبح کے وقت جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور جو شام کو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ مریض کی عیادت کرتا رہتا ہے گویا کہ وہ جنت کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ حالانکہ معتکفین مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ
عیادت کا ثواب، جنازے کا ثواب، یہ تمام ثواب اسے بیٹھے بٹھائے مسجد کے اندر الحمدللہ مل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سعادت بھی اسی رمضان مبارک کے صدقہ وسیلہ سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ یہ شب قدر بھی ہمیں رمضان مبارک کے صدقہ وسیلہ سے حاصل ہو رہی ہے۔ جس طرح سے ندیم بھائی نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ روزہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے، تو روزہ جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم روزے کو رکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن، روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ کس طرح سے سفارش کریں گے؟ اے مولا کریم، میں نے اس کو دن میں کھانے سے روکے رکھا تمام، حالانکہ دیکھتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کتنا خوف خدا اور خشیت الہی ہمارے دل کے اندر آ جاتا ہے۔ پانی سامنے ہے، کھانا سامنے ہے، لیکن ہم پانی کو پیتے نہیں ہیں، کھانے کو کھاتے نہیں ہیں، ہر چیز ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ روزے کا ایک اتنا بڑا ہمیں سبق دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور کی خشیت الہی ہمیں اس طرح سے جھنجھلا رہی ہے کہ ہم پانی کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ اس وجہ سے اگر میں نے پانی کو ہاتھ لگایا، پانی کو پیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فریضہ ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا مقصد ہمیں حاصل نہ ہو سکے گا۔ تو فرمایا گیا کہ روزہ، ایک روزہ اور دوسرا قرآن۔ قرآن کس طرح سے کہ آپ نے دیکھا ابھی الحمدللہ نماز تراویح سے ہم فارغ ہو کر اسلام آن لائن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو نماز تراویح کے اندر ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو سماعت کیا، حافظ صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے رات کو سونے سے اسے روکے رکھا، تو یہ روزہ بھی اور یہ قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، مولا کریم میں نے دن کو اس کے کھانے اور پینے سے روزے رکھا، روزے کی وجہ سے کھانے پینے سے روکے رکھا، اور رات کو سونے سے روکے رکھا کہ وہ کبھی قرآن مجید کی تلاوت تراویح کی صورت میں قرآن کو سن رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی، مولا کریم اس بندے نے تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا، اس بندے نے تیری رضا کی خاطر نماز تراویح کو ادا کیا، قرآن کی تلاوت کی، دونوں یہ سفارش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو، روزے کی سفارش کو، قرآن کی سفارش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہی قرآن جو اس ماہ مقدسہ کے اندر نازل ہوا، شب قدر کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، تو یہ ہمیں برکت والی جو راتیں ملی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کا جو نزول ہوا ہے، یہ قرآن کیا چیز ہے کہ یہ قرآن مجید وہ لازوال کتاب ہے جس کو دیکھیں تو بھی ثواب ملتا ہے، جس کو پڑھیں تو بھی ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد دوسروں کو سکھاتا اور پڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر کسی وزیر اعظم کی، کسی چودھری کی، کسی وڈیرے کی تعریف نہیں کی گئی، بلکہ اس شخص کی تعریف کی گئی ہے جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید بھی اس ماہ مقدسہ میں اس کا نزول ہوا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہر قرآن، جو قرآن کو اچھے انداز میں پڑھتا ہے، اچھے لب و لہجے کے اندر پڑھتا ہے، اس کے متعلق سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مع کرام البررہ، کہ وہ اچھے نیکوکار فرشتوں کے ساتھ اس کی معیت، اس کی صحبت اور سنگت ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اندازہ لگائیں جو اچھا قاری قرآن تلفظ کے ساتھ قرآن کو ادا کرتا ہے، اچھے طریقے سے پڑھتا ہے اور اچھے قراءے کے اندر پڑھتا ہے، وہ اللہ کے نیک جماعت کے ساتھ یا تو فرشتوں کے ساتھ ہوگا یا انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ یہ مقام کسے مل رہا ہے؟ اچھے قرآن پڑھنے والے کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور پھر وہ شخص بھی معروم نہیں ہے جس کی زبان میں لکنت ہے، یا حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، جو زبان کوشش کرتا ہے قرآن پاک کو پڑھنے کی، لیکن زبان کے موٹے ہونے کی وجہ سے، اس زبان کے اندر لکنت ہونے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پاتا، لیکن وہ بھی معروم نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لہو اجران، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈبل ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید
یہ کتنی بڑی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ سعادت ملی ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور رمضان مبارک میں ہر شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ہر شخص قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ رہا ہے. ہمارے اسلامی بھائی مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ہماری اسلامی بہنیں گھروں کے اندر تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کر رہی ہیں. کوئی اعتکاف کے اندر تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو کر رہی ہیں. حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے. کتنا حرف پڑھتا ہے؟ ایک حرف پڑھتا ہے. ایک حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور رمضان مبارک کا مہینہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی برکت والا ہے. حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ ماہ مقدسہ کہ اگر ہم اس کے اندر نفل نماز پڑھیں اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر فرض ادا کریں تو 70 فرائضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ نیکیوں کا ہمیں ایک طرح سے میٹر تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیث مبارکہ میں سرکار نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. لیکن یہ ماہ مقدسہ برکت والا مہینہ ہے، اب 10 سے 100 سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ سرکار نے وضاحت کر کر فرمائی الف حرف لام حرف میم حرف حرف، کہ الف الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے اور لام الگ حرف ہے. گویا کہ الف لام میم پڑھنے سے اسے 30 نیکیاں حاصل ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک قرآن مجید فرقان حمید کو ناظرہ کی صورت میں ختم کرتا ہے یا تراویح کی صورت میں ختم کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کتنا اجر و ثواب ہوگا میں اور آپ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. یہ رمضان مبارک کا مہینہ جہاں تک ہمیں روزے بھی اس میں فرض ہم پر کیے گئے تو ہمیں روزے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا کس قدر سعادت کی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کے حلال کو حلال جانے اور قرآن کے حرام کو حرام جانے، یعنی اس پر عمل پیرا ہے، جو حلال ہے اس کو حلال جانتا ہے، جو حرام ہے اس کو حرام جانتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے 10 ایسے افراد، اس کے گھر کے 10 ایسے افراد جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، لیکن یہ حافظ قرآن جو قرآن قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے، اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے والا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 10 افراد کو جہنم سے آزاد سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت ہی مفصل انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت جو ہے وہ بیان کی، ان کی برکات بیان کی. رمضان المبارک کے حوالے سے بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں روشنی ڈالی. ہمارے ساتھ فرحان بھائی موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں اتنا سارے فرماتے ہیں اور کئی فرمائشیں بھی ہوئی ہیں. فرحان بھائی 2 کلام مختصر کر کے، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا کم ہے، 2 فرمائشیں کوئی بھی آپ مختصر کر کے. دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، سنگے زر جانا پر کرتا ہوں جبھی فائدے، سنگے
تیرا در چھڑ کے میں جاواں کدھر میرا اور کوئی لجپال نہیں میری مشکل نو حل کر دینا تیرے واسطے کوئی محال نہیں میرے تڑپانوں مدینے تو میری زندگی دا کوئی حال نہیں کبھی کرم سے پانی لگا دینا نہ بیٹھیا میریا بدیاں کر کرم سے پانی پہنچا دینا نہ بیٹھیا میریا بدیاں میرے اتنے گناہ ہے میرے آقا میرے جسم سے جتنے بال نہیں میرے اتنے گناہ ہے میرے آقا میرے جسم سے جتنے بال نہیں میری مشکل نو حل کر دینا تیرے واسطے کوئی محال نہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ محبوب خدا سید سرور کے برابر لاؤ تو صحیح میرے پیمبر کے برابر اور لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر ماشاءاللہ فرحان بھائی بہت پیارے انداز میں بنا سرائی فرما رہے تھے محترم جناب محمد عمر خلیلی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ماشاءاللہ سندھی زبان میں ہمارے اسٹوڈیو میں آج پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں اور کئی ہمیں فرمائشیں بھی تھی سندھی کلام کے حوالے سے تو مختصر دو کلام آپ بھی پیش فرمائیں آپ علیہ السلام کی بات مدینے جا مدینوں دسا آقا سدڑو کجا مدینے جا سوہنا سدڑو کجا تجھو روزو دسا مدینے جا مدینوں دسا آقا سدڑو کجا تجھو روزو دسا سائیں سدڑو کجا مدینے جا تجھے در تے اچی تجھے در تے اچی صورتو سانس لیا تجھے در تے اچی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ او غمگین نجات غمخوار نبی تجھے در تے اچی آقا صورتو سانس لیا سائیں
نساء سائیں خواب اہڑو نساء آقا خواب اہڑو نساء یا رسول
जदा तवक्कल वेठा तोते करे आका मुझड़ा के जगा तवक्कल वेठा तोते करे आ वहाँ जे आसरे या रसूल अल्लाह आ वहाँ जे आसरे बिन वनी ब्या तरपिया पर आ वहाँ जे आसरे माशाअल्लाह। बहुत खूब मोहतरम मोहम्मद उमर खलीली साहब, अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद इश्क और मोहब्बत अता फरमाए और उसी तरह से आप बारगाह रिसालत माब में अपनी हाज़िरी लगवाते रहें और तमाम शाखान मुस्तफ़ा को भी इस पुरकैफ पुरलुत्फ़ अंदाज में नाते सुनाते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम सनाखानों को सलामत रखें। हज़रत माशाअल्लाह आप इस्लामुल लाइन में पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं और इस मरतबा आपने हमारा सेटअप माशाअल्लाह स्टूडियो देखा, हमारे तमाम दोस्तों की मेहनत, इस हवाले से भी कुछ दुआओं में हमारी तमाम टीम को याद रखिएगा। और मुख्तसर ये कि मुख्तसर वक्त में, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, आप अवामुन्नास को, अहलियान शहर को इस जो कोरोना की वबा इस वक्त बढ़ रही है हमारे मुल्क में, इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? आगे ईद उल फितर भी आ रही है, दीगर मामलात भी हैं और शब कदर की भी, जैसे ख़त्मुल कुरान माशाअल्लाह मसाजिद में होते हैं और दुआएं होती हैं, इब्तिदाएं होती हैं, तो हर शख्स किस तरह से अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे कि इस वबा से भी हमारी निजात हो और हमें बरकतें मिलें, रहमतें मिलें और ये आखिरी अशरा जो जहन्नुम से निजात का अशरा है, इसकी दुआ के हवाले से भी कुछ हमारे रहनुमाई फरमाइए। नदीम भाई ने काफ़ी अच्छा इशारा दिया है। असल में जो भी ये आसमानी आफात व बलियात आती हैं, इनमें कोताही कुछ हमारे खुद की भी है। हम जो अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना इल्ला लियअबुदून, कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत और रियाजत के लिए पैदा किया है, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ाएँ, आहुजारी करें, तौबा करें कि तौबा जो है अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। असल चीज़ तो ये है कि अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए, आहुजारी की जाए, गिड़गिड़ाया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला जब बंदा कोई दुआ के लिए हाथों को बुलंद करता है, हाथ को अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए उठाता है, अल्लाह तबारक व तआला किसी की दुआ को रद्द नहीं फरमाता, अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाता है। तो इंशाअल्लाह इस तरह से अभी आपने कहा कि कोरोना की वबा, तो हम जब दुआएं करेंगे, कुरान मजीद फुरकान हमीद मसाजिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जा रहा है, तरावी की सूरत में वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हमें रब ताला पर यकीन भी है और कुरान मजीद फुरकान हमीद पर कामिल ईमान भी है। तो इंशाअल्लाह इस कुरान की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस बला को हमारे साथ जो हमारे ऊपर नाजिल हुई है, इंशाअल्लाह ये दूर फरमा देगा। तो असल चीज़ है दुआएँ करना, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करना, तो बताए होना, इंशाअल्लाह इससे भी हम इंशाअल्लाह निजात हासिल कर रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। तो ख़वातीन हज़रात का प्रोग्राम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मनकबत के लिए मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब उमर साहब से चंद अशार मनकबत के, चंद अशार हमारे उमर भाई पढ़ेंगे और चंद अशार मोहतरम फरहान भाई। बड़ा लजपाले अली उलगिया निभा जाने
माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में मनकबत का नजराना पेश फरमा रहे थे मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में। मैं गुजारिश करूँगा हुज़ूर गौसुल वरा की शान में चंद अशआर मनकबत के फराहम की ताज़ी सा। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा रा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा रा, मेरा खालिका संभल दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा रा, झोली को मेरी भर दो, या वो झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया झोली तो मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगेता फिरता है मारा मारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा बहुत खूब, बहुत प्यारे अंदाज में मनकबत का नजराना पेश फरमा रहे थे हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान सनातमा माशाल्लाह मोहम्मद फरहान ताहिरी साहब, जनाब मोहम्मद उमर खलीली साहब, निहायती वाजिब एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना मुश्ताक अहमद नक्शबंदी साहब आज हमारे मेहमान थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रोग्राम का सदा हुआ चंद अशआर पेश करके इंशाअल्लाह दुआ होगी, दुआ के बाद सलात व सलाम होगा। और कल जो हमारा प्रोग्राम होगा, कल हमारे प्रोग्राम में हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद ज़ियाउल नक्शबंदी साहब और हमारे शहर के मशहूर मारूफ सलाम हज़रात तशरीफ लाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि कल भी आप इसी तरह से मोहब्बत के साथ प्रोग्राम को जरूर देखेंगे। कि सद शुक्र के पाया आपका गम, सद शुक्र के पाया आपका गम, मैं धूप हूँ साया आपका गम, मुझे सारी खुशियाँ आपने दी, मेरा कुल सरमाया आपका गम, जब आपका गम तड़पाता है या रसूल अल्लाह, जब आपका गम तड़पाता है रोने में बड़ा लुत्फ आता है, मेरी आंखें और भी नम करना, ए मेरे करीम करम करना, ए मेरे करीम करम करना। और जब आधी रात गुजरती है सीने में सुबह उतरती है, मैं सारा बिखर सा जाता हूँ, तेरी रहमत यकजा करती है, रहमत को रखना साथ मेरे, उड़ते ही रहे सब हाथ मेरे, तरतीब मेरी हरदम करना, ए मेरे करीम करम करना, ए मेरे भी उलूम है दुनिया में, सब तर्जुमा आपकी जात का है, पढ़ा आपको जब कुरान पढ़ा, पढ़ा आपको जब कुरान पढ़ा, इस्लाम पढ़ा, ईमान पढ़ा, मेरे इल्म को मुस्तहकम करना, ए मेरे करीम करम करना, ए मेरे करीम करम करना। और महशर का जब हंगामा हो, महशर का जब हंगामा हो, रहमत का सर पे इमामा हो, और देखे जो खुदा आमाल मेरे, हर एक से जुदा मेरा नामा हो, हर एक से जुदा मेरा नामा हो, और तेरे जिक्र की मोहरे हो लब पर, या
सांस पहेली कुछ भी नहीं, मेरी जात पहेली कुछ भी नहीं। ए मेरे करीम करम करना, ए मेरे करीम करम करना, ए मेरे करीम करम करना, ए मेरे करीम करम करना। ख़वातीन और हज़रात, मुल्तमिस हूँ मैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुश्ताक अहमद नजमती साहब से कि वो उम्मत मुस्लिमा के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, तमाम सनाता हज़रात के लिए खुसूसी दुआ फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना रहम करम और फजल फरमाएँ। जी अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। और करीम इस्लाम ऑनलाइन के जितने भी अहबाब हैं जो इन्होंने शिरकत की है, जो इसको चला रहे हैं, और इन तमाम कदम में दिल में सपने कदम में जिस तरह से हिस्सा मिला है, तमाम मौला करीम तरक्कियाँ वो अता फरमा। इस प्रोग्राम को अपनी बारगालियों में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, चाहत, उल्फत हम तमाम के दिलों के अंदर मौजूदा फरमा। मौला करीम इस माह मुक़द्दसा के सदका वसीला से, इन बरकत वालों के रात के सदका वसीला से मौला जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। कर्जदारों को कर्ज से खुलासी अता फरमा। जितने भी अहबाब घरों में, अस्पतालों में, जहाँ कहीं बीमार हैं, तमाम को सेहत कुल्ली अता फरमा। खुसूस बिलखुसूस जो लोग साहिब औलाद, इनके औलादों को नेक सालिह फरमाबरदार बना। जो बे औलाद, इनको औलाद नरीना सालिह अता फरमा। मौला करीम कुरान मजीद, फुरकान हमीद के सदका वसीला से, इस माह मुक़द्दसा के सदका वसीला से, मौला इस प्रोग्राम के सदका वसीला से बे औलादों को औलाद नरीना सालिह अता फरमा। माँ बाप अपने बच्चों और बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, माँ बाप की सोच के मुताबिक नेक और साले रिश्ते अता फरमा। साथ ही साथ उनके असबाब भी अता फरमा। मौला करीम खुसूस बिलखुसूस हम तमाम को सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामों से रिसालत और ख़त्म नबूवत पर पेरा देने की तौफीक और सआदत नसीब फरमा। हमारे वतन अजीज़ बल्कि पाकिस्तान को ज़मीनी आसमानी आफातों, बलियातों, मुसीबत से महफूज फरमा। मौला करीम जो वबा चल रही है, तमाम मौला इस वबा से हम तमाम मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका वसीला से इस्लाम ऑनलाइन के तमाम अहबाब मुआविनीन मौला इन तमाम की दिली हाजात को अपनी बारगालियों में शर्फ़ अता फरमा। माशाअल्लाह बड़ा प्यारा सेटअप इन्होंने किया। मौला करीम इसको अपनी बारगालियों में शर्फ़ हम जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके कम इल्मी की वजह से, कम फाहमी की वजह से, तो हमारे लिए बेहतर हो मौला करीम की मांगी अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मालिल वजूदि वल करमी व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि। ख़वातीन और हज़रात, इस खिताब अपने मेज़बान मोहम्मद नदीम कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी टीम जनाब शहजाद बलोच साहब, अहमद रज़ा कुरैशी, फ़हीम अंसारी, फ़ैन अंसारी और दीगर हमारे मोअज़्ज़िज़ मेंबरान के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सलात व सलाम। मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुमको शाम व सहर, बेसहारे सलाम
سنا نے